واقعہ یہ ہوا اور جو واقعہ ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں، اور وہ تھا چاند کی رویت کا مسئلہ۔ علماء کرام کا موقف یہ تھا کہ چاند نظر نہیں آیا، لیکن پتہ نہیں کیوں سرکار کو نظر آ گیا تھا۔ تو اس موقع پر میں نے ایک قطعہ لکھا، اور پھر اس وقت مجھے بعض اوقات کئی باہر کے حالات ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر چھپا ہوا کیا۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کی، برابر ہر سے اندر سینہ داری، تیرے سینے میں جو کچھ چھپا ہے باہر نکال، سرود نالائے آہے فغان، وہ اگر گیت ہے تو اسے باہر نکال، اگر وہ نالا و شیمن ہے تو اسے باہر نکال۔ قطع کہو جی، وہ قطع تھا کیجیے۔ سرود نالا، ہاں، برابر ہر چے اندر سینہ داری، تیرے سینے میں جو پوشیدہ جو چھپا ہوا ہے اسے باہر نکال، وہ کہ کوئی بھی چیز ہو، سرود نالا ہے آہے فغانا۔ تو اس وقت میں نے ایک قطعہ کہا اس صورتحال، ہمت چاند کو ہاتھ لگا ہے لے ہمت، ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مریخ بڑھیں، ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چار ہمیں، ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ وہ جو اصل میں نے اس قطعے کو میرے ذہن میں تھا، جو انڈیا کا بہت بڑا مشہور شاعر ہے، جس کا دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا، یہ ساحر لدھیانوی کا شعر ہے، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں نے پھر عمران صاحب کی زبان میں کہا، بھارت نے پائلٹ ابھی نندن کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا تازہ کلام۔ جس پر 5 وقتہ وضو فرض ہے، آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے۔ تو میں نے کہا شکریہ، میں نے اس پر عمل کیا فوراً، میں نے اس پر عمل کیا فوراً، اتنا ستھرا تھا مشورہ گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا۔ ہاں جی، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے، یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ یہ جو صاحب سامنے کھڑے ہیں یہ چلے گئے؟ جی چلے گئے۔ بھول ایسے ہو گئی، فوٹوگرافر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ بھول ایسے ہو گئی ہے، اگرچہ یہ اس سے بات ایسی نہیں، یہ بات جسے بھول جائیے ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے۔ ہاں، اب اس طرح مجھے ادھر سے اٹھا کر غلاظت کا ملبہ، یہاں سے اٹھا کر غلاظت کا ملبہ ذرا دور جا کر بٹھایا گیا ہے، بڑی محنتوں سے، بڑی کاوشوں سے
صفائی کا ہفتہ منایا گیا ہے۔ اچھا ابھی آپ سے خاتون ہے، ایک مرد سے گفتگو کر رہی ہے، تو میں نے وہ اوور ہیئر کر لی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے، وہ عورت مرد سے کہہ رہی ہے، لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، پیار محبت کے ہیں دشمن، دل کے ایسے کالے ہیں، دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے ہیں۔ جی اچھا آپ کو جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، میں تائیداً عرض کروں گا کہ میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن جسے اللہ رکھے تو میں ڈاکٹر تو نہیں بنا۔ ڈاکٹروں پر لکھا بہت کچھ ہے، آپ اسے انتقاماً سمجھ لیجیے۔ مثلا ایک قطع سنیے، سن کر بات معالج کی، کیوں نہ میں اس پر کر دوں رٹ، کھجلی پر یہ رائے دی، you will have to live with it۔ تو جس نسخے کی آپ نے فرمائش کی ہے وہ میں سنا دیتا ہوں کہ بعض ڈاکٹر ایک مریض کو اتنی دوائیاں دے دیتے ہیں کہ وہ سارے محلے کے مریضوں کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کوئی تو کام کرے گی اور وہ کام تمام بھی کر سکے۔ تو اس سلسلے میں ایک نظم ہے، مجھے ایک ڈاکٹر سے پالا پڑا، تو اس نے نسخے میں کیا لکھا، ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ، ایک وقفہ خاموشی سب رازماں کے بعد، ضربات قلب و نفس کا جب کر چکے شمار، بولے وہ اپنے پیٹ پہ کچھ لکھا کے بعد، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد، اور لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل، دربار زدی میں شفا کی دعا کے بعد۔ اب نسخہ شروع ہو گیا، لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپشول، لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپشول، کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد، سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ، پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے، لینی ہے آپ کو یہ دوا، اس دوا سے قبل کھانی ہے آپ کو یہ دوا، اس دوا کے بعد، اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، اسٹامک ڈسٹرب ہو جائے، ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ آتا آپ کے گھر اس دوا کے بعد، لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ آتا آپ کے گھر اس دوا کے بعد، پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد، کھجلی اٹھے بدن میں اگر
استولاد ہاں جی پھر چند روز کھائیں یا تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند یہ بھی ضرور کھائیے ان ادویہ کے بعد یہ کب روزے جزا سے قبل کے روزے جزا کے بعد اذان دینے لگے جی فرمائی تو گویا یہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں، اس سے بھی زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ پنجابی میری مادری زبان ہے جیسے میں نے عرض کیا، اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے اور فارسی میری تدریسی اور میری تہذیبی زبان ہے، میرا 1000 سالہ حافظہ ہے اور میرے قومی شاعر بلکہ بین الاقوامی شاعر علامہ اقبال کا بیشتر کلام ہی فارسی میں ہے، اور اب ہمارے نصاب کی فارسی ترجیح نہیں رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اردو پر گرفت بہت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے کہ اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ فارسی جناب، آپ کا سارا ترانہ فارسی اور عربی میں ہے، صرف ایک کا ہے، اور یہ بھی شکر کیجئے ایک کا ہے، 2 کا ہوتے سے کا ہو جاتا ہے۔ اچھا تو میں نے یہ کہا ہے، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک اقبال کا بیشتر کلام فارسی میں ہے، لہذا اقبال کو سمجھنے کے لیے فارسی کی تفہیم بہت ضروری ہے۔